نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ شخص ہوگا اور قیامت کے دن وہ میرے سب سے قریب ہوگا، اور وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ اچھے اخلاق والا شخص ہوگا، اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو شخص مجھے ہوگا اور سب سے زیادہ جو مجھ سے دور ہوگا وہ کون ہوگا؟ فرمایا کہ السرسارون والمتشدقون والمتفیہقون، کہ جو السرسارون جو زیادہ باتیں کرنے والا ہے، باتونی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، ہر وقت باتیں کرتا رہتا ہے، کوئی کام کی بات ہو نہ ہو اس کی زبان رکتی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کے اندر خاموشی کا ایک عام ترین عنصر موجود تھا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا جان کو دیکھا کہ حضور لمبی لمبی دیر تک سکوت فرماتے، حضور خاموش رہتے، اور جب حضور گفتگو کرتے تو جوامع الکلم حضور کا ایک خاصہ ہے کہ تھوڑے الفاظ کے اندر زیادہ حضور ارشاد فرماتے، زیادہ بات کا مفہوم جب وہ لوگوں تک پہنچاتے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن جو مجھ سے دور ہوگا اور جو مجھے زیادہ ناپسند ہوگا وہ شخص ہوگا السرسارون، جو زیادہ باتونی ہے، جو زیادہ باتیں کرتا ہے، والمتشدقون، اور وہ جو بات کو بنا چڑھا کر بیان کرتا ہے، تصنع کے ساتھ باتوں کے اندر ایک بناوٹ کو لاتا ہے، اور بات کو ایک جیسے بعض لوگوں کی ایک خصلت ہوتی ہے کوئی بری بھی بات ہو تو اس کو اس طرح بڑھا چڑھا کر ایسا بناؤ سنگار کا اس کے ساتھ لگاتے ہیں کہ وہ اگلے کو بڑی اچھی لگتی ہے، جبکہ فرمایا کہ بری بات کو بناوٹ کے ساتھ اچھائی والی بات بنا کر پیش کرنے والا بھی قیامت کے دن مجھ سے دور ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا والمتفیہقون، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ متفیہقون کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تکبر کرنے والا، باتوں باتوں میں تکبر کی اگر بو آئے، غرور کی بو آئے، بعض لوگوں کی یہ خصلت ہوتی ہے کہ باتوں باتوں میں ان کی گفتگو سے ایسے بڑے بول نکل جاتے ہیں کہ جو ان کو کہنا زیب نہیں دیتے۔ میں ہوں، آپ ہیں، اللہ نے ہمیں اگر دنیا کا مال و وجات عطا کیا ہے، کوئی مقام عطا کیا ہے، کوئی اللہ نے ہمیں مسند عطا کی ہے، تو اس کا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنی گفتگو سے اگلوں کو زیر کر دیں۔ یہ آج اللہ نے دی ہے، کل اللہ چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو ذلت سے محفوظ فرمائے۔ آج اگر اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، کل اللہ عہدہ لے بھی سکتا ہے۔ آج اللہ نے کوئی برتری عطا کی ہے، کل اللہ تنزلی بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کی باتوں میں تکبر کے بول ہوں، جس کے لہجے کے اندر انانیت ہو، تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ بھی ہوگا اور میری برگاہ سے وہ کوسوں دور بھی ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، ہم اگر اپنے من میں جھانک کر دیکھیں، کیا آج ہمارے اندر یہ خصلت ہے کہ ہم زیادہ باتیں کرنے والے ہیں؟ جہاں خاموش رہنا وہاں پہ بھی ہم بولتے ہیں، جہاں تھوڑے جملے کہہ دینا کافی تھا وہاں ہم بات کرتے ہوئے چپ نہیں ہوتے۔ اور بعض اوقات تو بعض لوگوں کی ایسی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اتنی باتیں کرتے ہیں کہ اگلا شخص جو کام کی بات کرنے والا ہو وہ بھی کہتا ہے کب یہ چپ ہوگا تھا کہ میں اپنی بات کروں۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور جتنا ممکن ہو حضور کی حدیث کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھیں۔ حضور کی مبارک یہ تعلیمات ہمارے لیے تعلیمات نور ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے قیامت کے دن ایک نور کا سماں بن کے آئیں گی۔